اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور جامعات المدینہ کے طلبہ، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع لے کر آئے ہیں۔ وہ موضوع ہے 21 پسندیدہ چیزیں۔ جی 21 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں وہ پوچھیں گے ہم انشاءاللہ اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے، لیکن حسب معمول پہلے تلاوت قرآن پاک ہوگی، پھر کلام پاک پڑھا جائے گا، لیکن آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی تو بتانی ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہاں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔
وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ عز و جل. آئیے اب کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر بڑھیں گے اپنے موضوع کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمد للہ محمد. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو کچھ ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس کو جو کچھ ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور یہ چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اے منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اے منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے کیا جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، تجھ سے کیا جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جن مبلغ دعوت اسلامی کو دعوت دی ہے وہ جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ عز و جل مدرس بھی ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا انہیں تدریس کرتے ہوئے۔ تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی حضور موجود ہیں، آپ کو اپنے سلسلے میں ہم مرحبا بھی کہتے ہیں۔ تو موضوع ہم نے بتایا تھا کہ 21 پسندیدہ چیزیں، جی یہ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو بتائیے کہ 21 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور یہ کس کی پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بڑا عجیب سا موضوع بھی لگتا ہے کہ 21 پسندیدہ چیزیں۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو طلباء ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک تو پسندیدہ چیزیں وہ کون سی ہیں، نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ 21 ہی کیوں ہیں، 20 نہیں ہے، 30 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، وہ 21 ہی ہے، اس کا کیا پیچھے کیا وہ مقصد ہے؟ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ ایک بظاہر تو عجیب سی اور بڑی دلچسپ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 21 جو پسندیدہ چیزیں ہیں یہ ایک حدیث پاک کے اندر الحمدللہ جمع کی گئی ہیں اور اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ حدیث پاک سنیں گے المنبہات میں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت روح البیان کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر روح البیان میں، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ہماری تربیت اس حدیث پاک کے اندر کی گئی ہے۔ ان 21 چیزوں کو ہم سنیں گے اور جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہوا تو مختصر انشاءاللہ سب پر تبصرہ بھی کریں گے جس پر ممکن ہو سکے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ تقریباً جو معاملات، جو چیزیں، جو باتیں ہیں وہ ہمارے معمول کے اندر آ سکتی ہیں۔
اور سوائے چند ایک کے. لہذا اگر ان کو اختیار کریں گے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت کے پہلو، آپ کی سنتوں کو جو اپنا لیتا ہے وہ اپنا نام خوش نصیب لوگوں میں شمار کروا سکتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی چیزیں بھی ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی پسند کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں. لہٰذا پہلے تو ہم حدیث پاک پوری سن لیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو ہمارے طلباء بھی موجود ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، ہو سکے تو اپنے قلم اور کاغذ کو سنبھال لیجئے اور ان الفاظ کو، میں کوشش کروں گا عربی الفاظ بھی بیان کروں، کیونکہ یہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ان کی برکت کچھ اور ہوا کرتی ہے. لہٰذا ان کو انشاءاللہ لکھیں گے بھی اور یاد کر کے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزوں کی محبت دی گئی ہے. مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. ویسے تو بہت سارے اعمال خیر ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں اس کو ہم سنتے ہیں. نمبر ایک فرمایا الطیبو، یعنی خوشبو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خوشبو کی محبت دی گئی ہے، خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. نمبر دو النساء، بیویوں کی محبت، ازواج کی محبت. نمبر تین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو یہ تین چیزیں ہوگی، پہلی خوشبو، پہلی ہے الطیب خوشبو، تیسری دوسری النساء ازواج کی محبت، اور تیسری ہے نماز، نماز. میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. جی تو یہ تین چیزیں. جی. اب اگلی تین چیزیں کس کی پسند ہیں؟ حضرت یہ بہت خوبصورت انداز ہے حدیث پاک کے اندر، اور الحمدللہ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ان بزرگوں کی آپس کی محبت اور اس انداز کو دیکھ کر ان کے دلوں میں بہت خوشی داخل ہوتی ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہوتے تھے تو ان کی ایک آرزو ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ فیض حاصل کریں. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں لے کر پوری دنیا کے اندر برکتیں لٹایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. اچھا اب ایک امتی کی پسند کیا ہونی چاہیے حضرت؟ یہ بہت خوبصورت انداز، مرحبا. اور اس میں ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرما رہے ہیں کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک النظر الی وجہ رسول اللہ، مرحبا. یعنی آقا کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر دو وانفاق مالی علی رسول اللہ، انفاق مالی علی رسول اللہ، اپنا مال یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں قربان کرنا ابو بکر کو بہت پسند. مرحبا. یہ دوسری چیز ہوگی. یہ دو ہو گئی. تیسری چیز
ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہزادی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے, جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سے ایک رشتہ قائم ہے. امتی اور نبی کے علاوہ ایک اور رشتہ قائم ہے جو نسبی رشتہ بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی عائشہ ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے, تاکہ آپ کے ساتھ میرا یہ جو رشتے کا تعلق ہے یہ بھی قائم رہے. یہ تینوں پسندیدہ چیزوں کا تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت خوبصورت بات ہے نا اس کے اندر, رسول, یعنی آپ کی تینوں باتوں کے اندر یہی ہے, النظر الی وجہ رسول اللہ, انفاق مالی علی رسول اللہ, ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. مرحبا. تینوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں وہ 21 پہلے ہو جائے نا پوری, پھر ہم اس میں سے مدنی پھول انشاءاللہ آپ سے لیں گے. جی تو یہ 3 اور 3 6 ہوگی. اگلی 3 مدنی چل کے ناظرین آپ بھی دہراتے رہیں اس کو, تاکہ یہ کہ آپ کو یہ یاد رہے گا. اگر دہراتے رہیں گے تو یاد رہے گا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں. لکھ لیں گے, لکھ کر علم کو قید کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہم بعد میں بھی لوٹتے رہیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اچھا اب یہ بھی ترتیب دیکھیے گا کہ صحابہ کرام کس ترتیب سے آ رہے ہیں, یہ بھی ان کی اولیت کی ترتیب کو بیان کر رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, کہنے لگے صدقت یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا. وحبب الی من الدنیا ثلاث, مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. اب وہ کون سی یہ 3 چیزیں؟ اچھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مزاج, ہر پھول کی الگ خوشبو ہوا کرتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک الگ مزاج تھا نا. اب وہ مزاج کیسا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ کے متعلق ہم جو واقعات سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر الحمدللہ, ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کے معاملے میں مزاج کیسا تھا. آپ فرماتے ہیں نمبر 1 الامر بالمعروف. مرحبا. سب سے پہلی چیز جس کا پرچم دعوت اسلامی نے تھاما ہوا ہے الحمدللہ, الامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنا. نمبر 2 والنہی عن المنکر, برائی سے منع کرنا. نمبر 1 الامر بالمعروف, نمبر 2 والنہی عن المنکر, اور اس کے باوجود والثوب الخلق, تیسری چیز فرماتے ہیں پرانے کپڑے پہننا مجھے پسند. مرحبا. یہ 3 چیزیں, ایک تو یہ کہ نیکی کا حکم کرنا, دوسرا برائی سے منع کرنا, اور تیسرا پرانے کپڑے پہننا. یہ 9 ہو گئی. تو یہ 9 ہوگی. اگلی 3. اچھا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, آپ فرمانے لگے صدقت یا عمر, اے عمر آپ نے سچ فرمایا. وحبب من الدنیا بثلاث, مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. وحبب الی من الدنیا ثلاث, مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. بس پسند تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو ایک انداز چل رہا ہے ان بزرگوں کے کلام کا, اسی انداز پر کلام کر رہے ہیں, اور 3 باتوں کو ہائی لائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا اپنا ایک مزاج تھا, آپ سماجی جو ہے آپ کا ذہن تھا بہت زیادہ, تو آپ فرمانے لگے اشباع الجیعان, اشباع الجیعان. مطلب کہ ناظرین کا ترجمہ ہوگا تو پھر میں مرحبا کہوں گا. کیا معنی ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. کیا بات ہے. اچھا یہ بھی دیکھیے گا کہ ان کا کلام مسجع و مکفہ کیسا ہے, مطلب ہم وزن کلام چل رہا ہے. ہم وزن, آخر پہ جو لفظ آتے ہوئے ایک جیسے آتے. بالکل. ٹھیک ہے. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں. اچھا اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں, ان کا ذرا کلام کا وہ دیکھیے گا, وزن دیکھیے گا. فصاحت و بلاغت کے جو منبع و مرکز ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی صحبت میں رہتے تھے, اور پھر عربوں کی فصاحت و بلاغت کے تو چرچے ہیں الحمدللہ. تو یہ آخر پہ مسجع اور مکفہ الفاظ کہتے ہیں. جی, پہلی چیز تو ہوگی کہ بھوکوں کو کھانا اشباع کھلانا. الجیعان, دوسری کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. جی جی. نمبر 2 کسوۃ العریان, جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں اس کو کپڑے نہ ہو, پہنانا. اس کو کپڑے پہنا. برہنہ جو ہے, یا جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, اتنی استطاعت نہیں ہے, اسے کپڑے پہنانا. نمبر 3 وتلاوت القرآن. مرحبا. ان 2 چیزوں کے باوجود, سماجی خدمت کے باوجود, تلاوت القرآن, تو یہ قرآن کی تلاوت کرنا. یہ 12 ہوگی. یہ 12 ہو گئے. 12. جی. حضرت علی جی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے. وہ کہنے لگے صدقت عثمان, عثمان آپ نے سچ فرمایا.
وَحُبِّبْتُم مِّنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی جی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں نمبر 1 الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، کیا بات ہے، یعنی مہمان نوازی مہمان کی کرنا۔ خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ بہت زبردست بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے بعد میں، وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ، گرمیوں میں روزے رکھنا۔ آگے گرمیاں آ ہی رہی ہیں، جی، گرمیاں آ ہی رہی ہیں۔ پہلے آپ مکمل کر لیں، مدنی پھول تو ظاہر ہے اس میں لینے ہیں اچھا، ہم نے نمبر 3 وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، اور میدان جنگ میں دشمنوں پر تلوار چلانا۔ آپ سے، جہاد میں، جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی 15۔ اچھا، اب دیکھیے گا یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی مقبولیت کہاں تک ہے، ان کی مقبولیت، ان کا یہ کلام کس بارگاہ تک سنا جا رہا ہے، اور ان کے کلام کی مقبولیت کا اندازہ کیجئے گا، اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتا ہے، مرحبا، اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا تو میں کیا 3 چیزیں پسند کرتا۔ یعنی وہ بھی ان کے کلام میں شامل ان کے کلام کے اندر شامل ہو کیا گئے۔ بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بھئی تم کیا 3 چیزیں پسند کرتے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے نمبر 1 ارشاد الضالین، گمراہوں کو ہدایت دینا، گمراہوں کی رہنمائی کرنا۔ نمبر 2 ومؤانست الغرباء القانتین، اور جو مسافر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کی دلجوئی کرنا۔ کیا بات ہے۔ اور نمبر 3 ومعاونۃ اہل العیال المعسرین، اور جو تنگ دست اہل و عیال والا ہے اس کی مدد کرنا۔ کیا بات ہے، یہ تو ہو گئے 18 18 ہو آخری گئے، اب کون 3 رہ بھی آپ گیا؟ بیان کر دیں، اب پھر کون ہم رہ گیا؟ اس پہ سے ظاہر 21 تو اب مدنی پھول 21 تو لینے مکمل جائیں گے، کر رہے ہیں تو سر۔ اس میں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم چن کے کہ کون کون سا موضوع۔ اگلی 3 کس کی ہیں؟ اگلی 3 یہ کس کی ہے، یہ بہت اہم سوال۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کی 3 خصلتیں پسند ہیں، کیا بات ہے۔ مجھے اپنے بندے کی 3 خصلتیں پسند ہیں۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1 جبریل امین، اللہ رب العزت کی پسند جو بندے کے اندر اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیکھنا پسند فرماتا ہے، جی جی جی، وہ جبریل امین عرض کر رہے ہیں بذل الاستطاعہ، استطاعت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ کیا بات ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ رمضان شریف استطاعت تشریف کے لا رہا ہے مطابق، انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، نمبر 2 البکاء عند الندامہ، شرمندگی کے وقت، ندامت کے وقت آنسو بہانا۔ اور نمبر 3 الصبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت صبر کرنا، یعنی جب بھوک فاقہ ہو، یہ کہ بھوک آ جائے، فقر ہے، مفلسی ہے، فاقہ ہے، اس اس وقت پر صبر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ، اس سے قبل کہ ہم اس پر تبصرہ کریں، ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ میں کچھ ایڈ بالکل۔ کروں گا کہ یہ بزرگان دین جب اس طرح سے بیٹھتے تھے نا، ان کی نشست، ان کی مجلس، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے بزرگوں کی مجلسیں کس طرح کی ہوا کرتی ہیں، ہمارے اگر کہیں کھانے پینے کا پروگرام ہو تو وہاں ہماری نشست و برخاست کیسی ہوتی ہے، ہمارے صحابہ کرام کی کیسی تھی۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب فیضان صدیق اکبر کے اندر ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علی لوگ ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا حضرت عمر، حضرت عثمان غنی سے کہ چلیں حضرت علی کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے یہ بزرگان دین عیادت کرنے کے لیے صحابہ کرام۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی، تو آپ نے ان کو مرحبا کہا، بڑے خوش ہوئے، مہمانوں کو دیکھ کر بٹھایا اور کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے گھر میں گئے، شاید کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن فقر اختیاری ان کا ہوا کرتا تھا، لہٰذا ان کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سفید کلر کا چمکدار پیالہ تھا جس میں کچھ شہد تھا، اس میں بھی ایک بال گر گیا تھا۔ حضرت علی وہی اٹھا کر لے آئے اور ان کو صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور اسی کو قبول فرما لیجئے، اور تو کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ڈائریکٹ کھانا شروع نہیں کر دیا کہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یلیق الاکل قبل المقالہ، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے اس پر کچھ کلام کر لیا جائے، اس پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ یہ جو شہد بھی ہے، پیالہ بھی ہے، اس میں بال بھی پڑا ہوا ہے، اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں کھانے سے پہلے، تاکہ ایک دینی فائدہ ہو جائے گا، علم شیئر ہو جائے گا، نالج شیئر ہو جائے گی۔
تو صحابہ کرام نے کہا، عرض کی کہ حضور آپ ہی ہم میں سب سے زیادہ جو ہے لائق مرتبت اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، آپ ہی کچھ کلام کی افتتاح فرمائیے، اس کے بعد ہم بھی گفتگو کریں گے، آپ ہی ابتدا فرمائیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، بالکل وہی انداز مل رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، اتفاقی بات یہ کہ اس میں بھی وہی تین باتیں آ رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الدین انور من الطستی، دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وَالشَّرِيعَةُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور شریعت جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الجنت انور من الطستی، جنت پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لیکن جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ان تینوں باتوں پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن انور من الطستی، قرآن یہ پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور اس کی جو تلاوت ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لیکن اس کی جو تفسیر ہے وہ بال سے زیادہ باریک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ کلام ہو رہا تھا نا، حضرت علی کی محبت دیکھیے ان صحابہ کرام سے۔ حضرت علی کہتے ہیں، الضیف انور من الطستی، میرے جو یہ مہمان ہیں یہ اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہیں۔ وَكَلَامُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور میرے ان مہمانوں کا جو کلام ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور ان کا جو دل ہے وہ بال سے زیادہ نازک اور باریک۔ کیا بات ہے! تو یہ تو آپ نے 21 کے ساتھ، اس میں کتنی چیزیں ہوگی؟ اس میں 9 چیزیں ہو گئی ہیں۔ مرحبا۔ 21 چیزوں پر کلام مدنی چینل کے ناظرین، وقت بھی کم ہے، تو اس میں جو موٹی موٹی چیزیں آئیں، جو مدنی کے ان میں سے چند چیزیں، ان میں سے پہلی تو ہے کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ اب نماز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی آپ کی پسندیدہ چیز۔ اور نماز پڑھنے کے معاملے میں ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گریبان میں خود جھانکیں، اپنے ضمیر سے خود سوال کریں۔ تو ایک تعداد ہے کہ جو مسجدوں سے دور ہے، ایک تعداد ہے جو نمازوں سے دور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی پھر کیٹاگریز ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو جا کے پہلی صف کے شائقین پہلی صف اختیار کر لیتے، صف اولیٰ کا ثواب پاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہیں کہ جو تکبیر اولیٰ کا ثواب پا لیتے ہیں۔ پھر کچھ یہ کہ پڑھنی تو ہے لیکن لیٹ پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ تاخیر سے پہنچنے والے بھی غور کریں کہ ہم نے کرنا تو ہے یہ کام، تو کیوں نہ ہم جلد پہنچیں۔ تو جو نہیں پڑھتے اے کاش وہ بھی مسجدوں کی طرف آ جائیں۔ پھر آپ نے اس میں سے جو بیان کیا کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو دعوت ہم کھانے کے دیتے ہیں لوگوں کو، اس دعوت کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ گھر کا پورا جدول ہمارا چینج ہو جاتا ہے، کہ جو آرام کا وقت ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، سودا سلف لانے کا وقت ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، دفتر جانے کا وقت ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، کاروبار پہ جانے کا وقت ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں پر اثر نہیں رکھتے، ہم اثر رکھتے ہیں۔ کسی کو کاروبار کا ذہن دینا ہو تو اس کو لے کے بیٹھیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ یہ کاروبار کرو، یہ کرو، یہ کرو، بغیر مانگے مشورے دیتے ہیں۔ اور کسی کو پڑھائی کا ذہن دینا ہو تو خواہ خود نہ پڑھ سکے ہوں، خود پڑھائی سے بھاگے ہوئے ہوں، لیکن پڑھائی کا مشورہ اس کو دیں گے، اس کا ذہن بنائیں گے۔ اے کاش کہ ہم نیکی کا ذہن بنانے والے بن جائیں، کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، تو ہم دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اثر انداز ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں میں۔ تو اے کاش کہ ہم نیکی کی دعوت میں اثر انداز ہونے والے بن جائیں۔ پھر یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہ میرے غریب اسلامی بھائی، ظاہر ہے ہم بھی کوئی اتنے مالدار شخصیت تھوڑی ہیں، تو اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جامعہ میں پڑھتے ہیں تو ہم تو جناب جامعۃ المدینہ میں ہی اپنا کھانے پینے کی ترکیب ہوتی، تو ہم کھانا کیسے کھلائیں؟ تو کھانا
جیب سے نہیں کھلایا جاتا، دل سے کھلایا جاتا ہے۔ آپ کبھی تو ہوٹل جاتے ہوں گے نا، کوئی چیز خرید کے کھا لی، کہ آپ ہمیشہ جو ہے 3 وقت کا کھانا جامعہ میں کھاتے ہوں گے، بلکہ آپ کی ہی راز کی بات ہے کہ جب وہ تھوڑا ناشتہ ہلکا ہو نا، غالباً چائے اور رس کا، اس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ ناشتہ جو ہے نا خود اپنی جیب سے آپ کرنے گئے ہیں، کہ وہ ناشتہ ان کو پورا نہیں پڑا، ان کو زیادہ چاہیے تھا تو اس میں گزارا نہیں ہوا، تو یہ خود کھانے چلے گئے۔ جب خود کھا سکتے ہیں تو کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن، دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں بھائی، کتنی کتابیں پڑھی؟ 12 پڑھی، 14 پڑھی، 15 پڑھی، 16 پڑھی، 18 پڑھی، 20 پڑھی، 100 پڑھی، سینکڑوں کتابیں پڑھ چکی۔ آپ نے قرآن پاک مکمل پڑھا؟ قرآن پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں ہیں۔ کتنی دیر لگے گی اس پورے قرآن کو پڑھنے میں؟ تلاوت کا ثواب الگ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی تو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کر دیا کنز الایمان کے نام سے، مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ تفسیر ہے خزائن العرفان، وہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی تفسیر صراط الجنان، وہ ہمارے بہت ہی پیارے رفیق ماشاء اللہ عز و جل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ماشاء اللہ عز و جل یہ بہت کوشش کی اور بہت محنت سے بڑے پیارے انداز میں، اور نہ زیادہ طویل ہے نہ زیادہ مختصر، اس کی 2 جلدیں آ چکی ہیں 6 پاروں میں۔ آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو وہ فہم قرآن حاصل ہوگا کہ آپ جھوم اٹھیں گے۔ اسی طرح مہمانوں کی خدمت کرنا، گرمیوں میں روزہ، تو حضور یہ 3 منٹ ہمارے پاس ہے، گرمیوں میں روزہ۔ اب گرمیوں میں روزہ آ رہا ہے رمضان کا، آپ نے گرمیوں میں روزہ کہا تو یہ تو نفلی روزے کو بھی شامل ہے۔ یہاں تو لوگ فرض روزے سے بھاگنے کی معاذ اللہ کوشش یا ترکیب ذہن میں بنائی بیٹھے ہیں، گرمیوں میں روزے اس دفعہ میں نہیں رکھوں گا معاذ اللہ، تو فرض ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تعداد ہے ایسی؟ الحمدللہ عز و جل مسلمان روزے رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو شاید گرمی کی وجہ سے بھاگیں۔ یہ گرمی کی وجہ سے نہ بھاگیں، ان کے لیے کوئی ایسی کوئی فضیلت روزے کی بتائیں کہ یہ بھی اس طرف آ جائیں۔ حضرت یہ تو یقیناً آپ نے صحیح بات کہی کہ ہم لوگ فرض روزے سے بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں سوچ سوچ کر ہماری جان نکلی جا رہی ہے کہ یہ ابھی گرمیوں میں روزہ آ رہا ہے اور یہ 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، ہم کیسے رکھیں گے؟ ہاں، گھنٹے بھی گنتے ہیں، اور گھنٹے گنتے ہیں، اب تو اتنے بجے روزہ کھلے گا اور اتنے بجے جو ہے وہ افطار ہوگا، اتنے بجے روزہ بند ہوگا، اتنے بجے جو ہے وہ افطار ہوگا۔ اب یہ ہماری جان یہی سوچ سوچ کر نکلی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان نے ان کا ذرا انداز دیکھیں، حضرت مولا کائنات علی جی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں روزے رکھنا پسند ہے، جی جی جی، گرمیوں میں روزے رکھنا پسند ہے، بالکل، اور نمبر 2 یہ کہ میدان جہاد میں تلوار چلانا بھی پسند ہے، روزے رکھ کر وہ تلواریں بھی چلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ محنت اور مشقت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہماری طرح وہ ڈٹ کر ان کا سحری افطار بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعضوں کو کہتے ہیں کہ وہ تو جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، وہ تو بزرگان دین تھے، ہم تو ٹھہرے کمزور سے لوگ، ہم گناہگار لوگ، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت یہ کہنا کوئی ایسی ان کو بات بتائیں کہ یار گرمیوں کے روزے چھوڑنے نہیں، یہ ذہن بن جائے۔ یقیناً یہ عذر ہمیں قیامت کے دن تو نہیں چھڑوا سکتا ہے، اللہ، یہ تو دنیاوی ہی بات ہے کہ ہم دنیا کے لحاظ سے چلیں، اگر ہم اپنے آپ کو منا بھی لیں، لیکن حدیث پاک بیہقی شریف کی مشکات شریف میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن اور روزہ وہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ مرحبا، روزہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اسے کھانے پینے سے باز رکھا، کیا بات، اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، اور یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا پوری رات، اور دن بھر میں روزہ رکھا کرتا تھا۔ یہ دونوں روزہ اور قرآن میدان میں پریشانی سے بچائے گا، جی، تو اور اب پھر شفاعت اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس روزے کو چھوڑنے میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا بات، اب یہ بظاہر ایک تھوڑی سی مشقت ہے، چھوٹی سی،
تھوڑی سی بھوک پیاس کو برداشت کر لینا ہے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے لیے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی پڑے گی، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی پڑے گی، وہ فاسٹنگ کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ٹیسٹ کروانا ہے. یا کسی بھی بنا پر اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، تو بالکل اپنی خوراک کو بند کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ کھانا پینا بند کر دینا ہے. بالکل بھی ہم فاقہ کرنے کو تیار ہیں. حصول ثواب کے لیے رب تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی چیز، اس فرض کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں بھوکا رہنا چاہیے، پیاسا رہنا چاہیے، اور رہنا ہی پڑے گا. نہیں رہیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، رہیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 21 باتوں کو یاد رکھنے اور ان میں سے جو ہیں ہمارے لیے وہ قابل عمل، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے. دن 11 بجے محترم و معتبر ہستیوں کے واقعات سے مزین ازواج انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات. دن 12 بجے معاشرے میں پھیلی برائیوں کے تدارک پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع ہے حرام موت. دوپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. شام 5 بجے نفلی روزوں کی بہاریں، دیکھیے سلسلہ سحری اجتماع کی جھلکیاں. شام 6 بجے اپنی مشکلات کو سہل کرنے کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. رات 7:40 پر سنتوں کی تبلیغ میں مصروف دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. رات 8:30 بجے اندوناک حادثات، دلخراش واقعات پر مبنی عبرت ناک خبریں. رات 9:30 بجے شرعی تقاضوں سے مزین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے جنات کے بارے میں عقائد براہ راست. رات 11:15 بجے نبیوں کی حیات مبارک پر مبنی سلسلہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات. رات 11:30 بجے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات اقدس پر مبنی سلسلہ عربی زبان میں نجوم الہدا. رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. رات 12:40 پر معاشرے میں پھیلی برائیوں کے تدارک پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع ہے حرام موت. مدنی چینل پر اللہ والے جو اللہ سے ملا رجب المرجب عرس مبارک حضرت سیدنا میر موسیٰ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قدوۃ السالکین، شیخ المشائخ حضرت سیدنا میر موسیٰ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بغداد شریف عراق میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت بغداد میں ہوئی. اپنے والد ماجد سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں. طریقت و حقیقت میں معروف، علم و حکمت میں اکناف عالم میں مشہور ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیشوائے اولیاء، شیخ الاصفیاء، چشمہ فیض، مرکز رشد و ہدایت تھے. بے شمار خلق خدا نے آپ سے فیض پایا. سلسلہ قادریہ کے امام ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت آپ کے واسطے سے بارگاہ ایزدی میں یوں دعا گو ہیں.
طور عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے شیخ المشائخ حضرت سیدنا میر موسیٰ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 13 رجب المرجب 763 سنہ ہجری مطابق 8 مئی 1362 سنہ عیسوی کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف عراق میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا، بولو مرحبا 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 مرحبا۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے، شاہ دولہا بنا جبریل براق کہاں سے لائے؟ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، یہ جنت سے آیا تھا۔ وہ باراتی کون تھے؟ فرشتے باراتی تھے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں، جنت کی سواری لینے آئے تھے جبریل امین علیہ السلام، باراتی فرشتے، اور میرے آقا معراج کے دولہا بنے۔